سب سے پہلے آغاز تو احکام القرآن سے ہی کریں گے۔ حضرت ترتیب سے شروع کرتے ہیں۔ احکام القرآن کیا ہے؟ ایک ہے احکام القرآن کا وہ دائرہ جو قرآن پاک ہمارے لیے حکم ذکر کرتا ہے، لیکن ماضی کے احکام بھی بیان کرتا ہے۔ فلاں قوم میں یہ حکم تھا، فلاں قوم میں یہ حکم تھا، فلاں قوم میں یہ حکم تھا۔ تو میں نے گزارش کی تھی کہ ماضی کے احکام سے واقف ہونا بھی ضروری ہے تاکہ تسلسل اور ارتقاء ہماری سمجھ میں آئے۔ ماضی میں کیا تھا، اب کیا ہے، کیا تبدیلی آئی ہے، کیا تسلسل ہے، کیا ارتقاء ہے۔ آج کل سب سے زیادہ بحث ارتقاء پہ ہی ہوتی ہے، سائنس کا بھی ارتقاء اور سوشیالوجی کا بھی ارتقاء اور سماج کا بھی ارتقاء۔ اس لیے نسل انسانی کے آغاز سے ہم احکام کا تذکرہ شروع کریں گے۔ انسانوں کو سب سے پہلے حکم کیا ملا تھا؟ سب سے پہلے انسان کون تھے؟ آدم علیہ السلام۔ اور نمبر دو حوا علیہ السلام۔ نمبر 1 آدم علیہ السلام۔ نمبر 2 اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، خلقکم من نفس واحدہ وجعل منہا زوجہا یسکن الیہا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اثقلت دعوا اللہ مخرجا ذرا دیر میں لے آئے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، جوڑا ساتھ ہی لگایا، یہ بتانے کے لیے کہ اکیلے نہیں رہنا بھائی، میاں بیوی اکٹھے رہو گے۔ انسانی کا آغاز فرد سے نہیں ہوا، جوڑے سے ہوا۔ خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ یہ ایک بڑی فلسفیانہ بات ہے۔ سوسائٹی کی بنیاد فرد پر ہے یا جوڑے پر ہے؟ فیملی پر ہے۔ آج کا فلسفہ انڈیویجولزم، فرد نہ کہتے نہیں، جوڑا، فیملی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اصل یہاں سے بات یہاں سے شروع تھی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ فلسفہ انڈیویجولزم۔ ہر فرد اپنے کام میں آزاد ہے، وہ کہتے نہیں۔ پہلا حکم کیا تھا؟ وجعل منہا زوجہا، مقصد بھی بیان کیا، لیسکن الیہا، نتیجہ بھی بیان کیا، فلما تغشاها حملت حملا خفیفا۔ حکم بھی بیان کیا کہ جوڑا رہنا ہے، مقصد بھی بیان کیا کہ لیسکن الیہا، نتیجہ بھی بیان کیا، فلما تغشاها۔ یہ نسل انسانی کا آغاز ہے۔ اور جنت میں جب رہنے کا حکم دیا نا تو کیا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، جنت میں میاں بیوی بن چکے تھے، یہ دنیا میں میاں بیوی کی حیثیت سے آئے ہیں۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ پہلی بات تو میں یہ آج کے فلسفے کے تناظر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ انسان کے لیے سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ جوڑے نہیں رہنا ہے بھائی، اکیلے نہیں رہنا۔ اور سوسائٹی کی بنیاد جوڑے پر ہے، فیملی پر ہے، فرد پر نہیں ہے، انڈیویجولزم پر نہیں۔ تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے تو قرآن پاک اس کو ذرا اور توسیع دیتا ہے۔ صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ هل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم۔ صلہ رحمی، عبادت، نیکی، اور قطع رحمی کیا ہے؟ یعنی صرف میاں بیوی نہیں، فیملی ہے۔ اس کا اگلا مرحلہ ارحام کا ہے۔ آپ کے یہاں وراثت کی ترتیب کیا ہے؟ ذوی الفروض، قصبات، ذوی الارحام، آگے بھی کوئی ہے کہ نہیں؟ کیا ہے؟ موالی۔ وراثت کی ترتیب آپ کے یہاں کیا؟ ذوی الفروض، اس کے بعد کیا ہے؟ قصبات، اس کے بعد کیا ہے؟ ذوی الارحام، اس کے بعد آخری درجہ کیا ہے؟ موالی۔ خیر، یہ ذوی الارحام، قصبات تو خیر ہیں ہی، صلہ رحمی، قطع رحمی، قرآن پاک نے ایک پیشگوئی کی ہے، میں تو اس کو پیشگوئی کے طور پر پیش کیا کرتا ہوں۔
هل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، تم زمین میں فساد پھیلاؤ گے، قطع رحمی کا ماحول پیدا کرو گے اگر تم حکمران بن گئے تو، ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، قطع رحمی کا ماحول پیدا کرو گے، فساد پھیلاؤ گے اگر تم حکمران بن گئے تو۔ آج کا منظر دیکھ لیجیے دنیا میں، آج مغرب کا سب سے بڑا رونا یہ ہے کہ فیملی سسٹم بکھر گیا ہے۔ مغرب کے بڑے بڑے دانشور سر پکڑے بیٹھے ہیں کہ فیملی سسٹم بکھر گیا ہے، رشتے ختم ہو گئے ہیں۔ رشتے تب ہوں گے نا جیسے کہ چچا، دادا، یہ باپ کا پتہ ہوگا تو چچا کا بھی پتہ ہوگا۔ جہاں سنگل پیرنٹس کی تعداد 50% سے زیادہ سنگل پیرنٹ سمجھتے ہیں، اس کو باپ کا پتہ نہیں، ماں سے منسوب ہوتا ہے، سنگل پیرنٹ ہوتا ہے۔ جس کا باپ متعین نہیں ہے، اور اکثر کے متعین نہیں ہوتے ہیں، کتنے کافی ہوتے ہیں لیکن متعین نہیں ہوتے۔ سنگل پیرنٹ جہاں غلبہ سنگل پیرنٹس کا ہو، سنگل پیرنٹ کہتے ہیں جس کے باپ کا تعین نہ ہو اور ماں سے منسوب کیا جائے۔ آپ کے یہاں بھی ایک سنگل پیرنٹ کا درجہ ہے۔ باپ انکار کر دے میرا بیٹا نہیں ہے، میرا بچہ نہیں ہے، لعان ہو جائے، لعان کے بعد تفریق ہو جائے تو بچہ کیسے منسوب ہوگا؟ آپ کا بھی ایک درجہ سنگل پیرنٹ کا ہے، لیکن آخری درجہ ہے، کوئی 1000 میں سے نہیں، لاکھ میں سے ایک ہوگا۔ لیکن جہاں سنگل پیرنٹسی کی اکثریت ہو، میں ایک لطیفہ درمیان درج کر لوں، یہ مطالبہ مغرب میں تعارف کے لیے باپ کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، ماں کا بھی ذکر کیا جا سکتا ہے۔ باپ کا پتہ نہ ہو تو ماں کا ذکر کر دیں، یہ ہے سنگل پیرنٹس کا کام۔ ہمارے یہاں ایک زمانے میں بڑا زور لگا کہ پاکستان میں سنگل پیرنٹس کا قانون نافذ کیا جائے، تو میں نے اس پہ لکھا، میں نے کہا یار بلا وجہ خام خواہ تکلف نہیں کرو، ہمارے ہاں 9999 کو اپنے باپ کا پتہ ہے، کوئی 10,000 میں سے ایک کو نہیں پتہ ہوگا، اس کے لیے ہمارے گنجائش ہے، اس کے ہمارے بھی نصیب علاوہ میں کی گنجائش ہے آخری درجے میں۔ خام خواہ تکلف نہیں کرو، ہمیں ضرورت نہیں، ہمیں باپوں کا اپنے باپوں کا پتہ ہے۔ تو یہ بات سمجھ آئی ہے؟ پہلا درجہ جوڑا، فیملی، دوسرا درجہ ارحام، عصبات، هل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض فتقطعوا ارحامکم۔ قرآن پاک نے منظر بیان کیا ہے اور یہ پیشگوئی فرمائی ہے، آج کا منظر بالکل اسی پر فٹ بیٹھتا ہے۔ اس آیت کو پڑھ لیں، آج کا دنیا کا منظر دیکھ لیں، اور فیملی سسٹم کی تباہی پر مغرب کی دانشوروں کا رونا دیکھ لیں، آپ کو آیت سمجھ آ جائے گی کہ قرآن پاک نے کیا کہا۔ اس لیے پہلا حکم میں نے کیا بیان کیا ہے؟ فیملی۔ اترے بھی فیملی ہی تھے۔ دوسرا حکم جو جنت میں ہی مل گیا تھا، یہ حکم کہاں کا ہے؟ انت وزوجک الجنہ، اسکن انت وزوجک الجنہ، جنت کا حکم ہے، ابھی ہم مائگریٹ نہیں ہوئے تھے۔ دوسرا حکم وہاں کا کیا تھا؟ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ کھانا ہے یا نہیں کھانا، یہ حکم۔ یہ کھانا ہے یا نہیں کھانا، یہ تفریق کھانے نہ کھانے کی کہاں سے ہو گئی تھی؟ کیوں نہیں کھانا یہ نہیں بتایا، نہیں کھانا بس۔ اور کھانے پر سزا بھی ملی کہ نہیں؟ اب تک مل رہی ہے یار، نہ کھاتے تو ہم وہاں ہی ہوتے۔ یہ جائز ناجائز، میں نے پہلی بات کیا عرض کی ہے، ترتیب میں پہلا حکم کیا ہے؟ میاں بیوی، اس میں لیسکن رعا بھی ہے، فلما تغشاہا بھی ہے، حملت حملا خفیفا بھی ہے،
یہ سارے مراحل اس میں شامل ہیں۔ اور دوسرا حکم کیا تھا؟ یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، آرڈر ریزارڈ، یہ تو دونوں حکم جنت پہ مل گئے۔ اب دونوں زمین پر جوڑا ہی اترا ہے۔ اہبطا منہا جميعا، جب تیسرا حکم عرض کر رہا ہوں، ہماری ترتیب میں دو حکم وہ تھے جنت کے اندر کے ماحول کے، ایک حکم یہ عمومی میرا کو اتر جاؤ یار، اہبطوا منہا جميعا بھی ہے اور اہبطا بھی ہے کہ نہیں؟ کہاں؟ فی الارض۔ ایک وعدہ کیا، ایک حکم لگایا۔ وعدہ یہ کیا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، مستقر بھی ہوگا، متاع بھی ہوگا، روٹی کپڑا مکان ملے گا۔ زمین میں کیا ہوگا؟ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ، مستقر بھی ہوگا، متاع بھی ہوگا، روٹی کپڑا مکان ملے گا، لیکن لمیٹڈ ہوگا إِلَىٰ حِينٍ، 60 سال، 70 سال، 75 سال، 80 سال، یہ تو وعدہ ہے۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ ریسرچ آج کل ہو رہی ہے، امریکہ کا ایک سائنسدان ریسرچ کر رہا ہے، زمین میں رہنے والے جانور، زمین پر، زمین میں، فضا میں، سمندر میں، سمندر پر، جانوروں کی ہزاروں قسمیں ہیں یا لاکھوں ہیں؟ لاکھوں میں، 700 قسم کی تو مچھلی ہے صرف، لاکھوں قسم کے جانور۔ امریکن ابھی زندہ ہے سائنسدان، ابھی اس کی ریسرچ مکمل ہوئی، کچھ باتیں اس نے بڑی دلچسپ بات کی ہے، تھیوری پیش کی ہے۔ دیکھو زمین کے اوپر اندر جتنے جانور رہتے ہیں، جتنے بھی رہتے ہیں، کسی کو اپنی زندگی کے اسباب مہیا کرنے کے لیے اس تکلف کی ضرورت نہیں پڑ رہی جس کی انسان کو ضرورت پڑ رہی ہے۔ اپنی زندگی کے اسباب مہیا کرنے کے لیے انسان کو جو کچھ کرنا پڑ رہا ہے، چڑیا کو کرنا پڑ رہا ہے، ہاتھی کو، شیر کو، مچھلی کو، اپنی بنیادی ضروریات مہیا کرنے کے لیے ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ ہاتھی کی بھی ہو جاتی ہے، چیونٹی کی بھی ہو جاتی ہے، مچھلی کی بھی ہو جاتی ہے، بگلے کی بھی ہو جاتی ہے، کبوتر کی بھی ہو جاتی ہے۔ انہیں کوئی سسٹم بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف ایک مخلوق ہے جس کو اپنی ضروریات مہیا کرنے کے لیے نظم کی، سسٹم کی، تکلف کی، محنت جو بھی کہہ لیں اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر نہیں کر سکتا وہ۔ اس کی وجہ اس کا لگتا یہ ہے کہ انسان اس زمین کی مخلوق نہیں ہے، باہر سے آیا ہے۔ اس زمین کی مخلوق ہوتا تو اس کے تمام تقاضے آٹومیٹک پورے ہوتے۔ کیوں جی؟ انسان کی کوئی ضرورت بھی آٹومیٹک پوری نہیں ہو رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس زمین کا مخلوق نہیں ہے، کہیں باہر سے بطور مہمان آیا ہے۔ میں نے کہا یا ہم تو یہ بات 1400 سال سے کہتے آ رہے ہیں، تمہیں اب یاد ہے؟ ہم تو باہر سے آئے ہیں، ہمارے ددیال بھی یہاں نہیں ہے، نہ یہ ددیال ہے، نہ نہال ہے، نہ نان کے تھے نہ داد کے تھے، ہم تو باہر سے آئے ہیں، تو لمیٹڈ آیا، محدود مدت کے لیے آیا۔ بات سمجھ آئیے؟ تو ایک اللہ نے وعدہ کیا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، جنت میں کسی فلور میل کی ضرورت نہیں ہوگی، نہ چکے کی ضرورت ہوگی، نہ سائیکل کی ضرورت ہوگی، نہ موٹر سائیکل کی ضرورت ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اللہ پاک نے وعدہ کیا روٹی کپڑا مکان دوں گا یار، اور کچھ عرصے الہی، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ اپنے وعدے پورے کر رہا نہیں کر رہا؟ ہمارے دل میں کیا ہے؟ اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔
دنیا میں جتنا عرصہ رہنا ہونا میری ہدایات پہ عمل کرنا ہے، ہدایت میں بھیجوں گا، آزاد نہیں ہوں، SOPs میرے ہوں گے۔ سب کو کہا جا رہا ہے اہبطوا منہا جمیعا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ہدایات میری طرف سے آئے گی، ان ہدایات کے مطابق زندگی گزارو گے تو گھر واپس آؤ گے، ورنہ ایک اور گھر تیار کر رکھا ہے میں نے، وہاں بھیج دوں گا۔ یہ ہمارے لیے جنرل آرڈر ہے، نسل انسانی کے لیے جنرل آرڈر ہے کہ دنیا میں جتنا عرصہ رہنا ہے، جیسے بھی رہنا ہے، ہدایات میری ہوں گی، ڈائریکشن میری ہوں گی، قوانین میرے ہوں گے، اور لے کر میرے رسول آئیں گے۔ یہ دستور سمجھ لیجیے اس کو۔ اما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ آرڈر دو تھے، جو ایک وعدہ اور ایک آرڈر جو زمین پہ اتارتے ہوئے۔ پھر ایک اللہ پاک نے اور بات، تو ہی تو بندے اتارے تھے، ایک کو کہاں اتارا؟ جدے میں۔ ایک کو کہاں اتارا؟ سری لنکا میں۔ کتنا عرصہ ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے تاکہ زندگی مکمل ہو۔ دو ہی تھے نا، ایک دوسرے کو تلاش کرتے کرتے کتنا عرصہ گزر گیا، اور کہاں ملے؟ عرفات میں۔ اس ملاپ کی یاد آج تک منائی جا رہی ہے کہ ہماری زندگی مکمل ہوئی تھی، جوڑا مکمل ہوا تھا۔ بابا بابی کے وہاں تک ملنے سے پہلے کیا تھا؟ انڈیویجولزم بھی تھا۔ دونوں اکٹھے ہوئے۔ عرفات کا میدان کس کی یاد ہے؟ یا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ پہلا کام کیا کہ گھر بنایا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ یہ دنیا میں آنے کے بعد ہمارا پہلا آرڈر اللہ کا گھر بناؤ یار۔ ہم نے پہلا کام کیا کیا؟ گھر بنایا۔ کیوں؟ عبادت کے لیے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ یہ سارے احکام آپ تطبیق کرتے چلے جائے۔ اللہ خلق کا نامنا، مقام ابراہیم، بیت اللہ، طواف، عبادت، سب جوڑتے چلے جائے۔ لیکن زمین پہ اترنے کے بعد پہلا کام یہ ہوا کہ اللہ پاک نے آزمائش میں ڈالا، ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے۔ عرفات میں جب اکٹھے ہوئے تو اس کو اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے مسلسل عبادت بنا دی۔ درمیان میں کو وقفہ آیا تھا کہ طوفان نوح کے بعد بابا ابراہیم صاحب نے پھر جوڑ دیا، تسلسل میں تھوڑا وقفہ آیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب جوڑا تسلسل تو اب تک کوئی انقطاع ہوا ہے؟ چل رہا۔ تو یہ عبادت، بیت اللہ، اللہ کا گھر، اللہ کی یاد، عرفات، نماز، یہ میں ترتیب بیان کر رہا ہوں کہ ہمیں کس ترتیب سے ہمارا سماج کا آغاز ہوا۔ ایک بات اور شامل کروں گا بس، تاکہ میں تھوڑی تھوڑی باتیں کروں گا تاکہ ہضم ہوتی جائے ساتھ ساتھ، ہاضمہ بھی چیک کرنا پڑتا ہے۔ ایک بات اور ہوگی، قرآن پاک میں ذکر ہے اس کا، آدم علیہ السلام کو دو حقیقی بیٹوں میں جھگڑا ہو گیا تھا۔ کس میں؟ حابیل میں، قابیل۔ کس بات پہ جھگڑا ہوا تھا؟ وہ مفسرین کیا فرماتے ہیں، دونوں بھائیوں میں جھگڑا کس بات پہ ہوا تھا؟ جس پہ آج ہوتا ہے، عورت پہ ہوا تھا۔ پہلا کلیش کس پہ ہوا ہے؟ اور پہلا قتل کس پہ ہوا ہے؟
پہلا قتل تھا، پہلا کلیش تھا. ایک بھائی ڈنڈی پٹی تھا، دوسرا صوفی تھا. قتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال انما يتقبل اللہ من المتقین. جس کا حق نکل آیا تھا بھائی کو کہہ رہا ہے، ایک دو مزاج ہے شروع سے. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک. انسان کی فطرت کا اظہار ہے، یہ بھی انسان کی فطرت ہے، یہ بھی انسان. وہ ڈنڈا لیے پھرتا ہے، مار لوں گا. کہتا بھائی جان آپ ماریں گے بھی تب بھی کچھ نہیں کہوں گا. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک. کیوں؟ انی اخاف اللہ، انی اخاف اللہ. یہ ہمارا آغاز. دو بھائیوں میں جھگڑا ہوا، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، اور یہاں سے ہم انسانی سوسائٹی کا آغاز. اور جھگڑا کس پہ ہوا تھا؟ رشتے پر. کا مطلب یہ ہے جو بات اسی میں کہنے لگا ہوں کہ رشتے، نکاح، جائز ناجائز کے احکام موجود تھے تبھی جھگڑا ہوا تھا نا. کوئی قانون تھا نا پہلے جس کی وجہ سے اس کا حق بنتا تھا، اس کا نہیں بنتا تھا، جھگڑا ہو گیا تھا. ایک جھگڑا ہمارا مغرب کے ساتھ اور بھی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے احکام کا وعدہ بھی کیا تھا، احکام نازل بھی کیے تھے. آپ اس بات پہ جو ذہن پہ زور دیں. دو بھائیوں میں جھگڑا ہوا، یہ کہتے ہیں میں نے اس سے شادی کرنی ہے، دوسرا کہتا نہیں میرا حق ہے. ایک کا حق ثابت ہوا، دوسرے نے اس کو قتل کر دیا. جس کا ثابت ہوا کسی بنیاد پہ ثابت ہوا نا. وہ بنیاد کیا تھی؟ قانون تھا، ضابطہ تھا تو حق ثابت ہوا نا، ورنہ کیا تھا؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آج کا فلسفہ یہ کہتا ہے انسان جانور ترقی کرتے کرتے بندر بنا، بندر سے یہ بنا، اور آہستہ آہستہ قانون انسان کی ایجاد ہے. قانون، حکم، ضابطہ، سسٹم انسان کی اپنی ایجاد ہے. جو ضرورتیں بڑھتی گئی سوچتا گیا میں نا قانون ساتھ لے گیا ایسا ہی. ہم بھی اوپر سے آئے ہیں، قانون بھی اوپر سے آیا ہے. بات سمجھ آئی؟ موضوع الگ ہے لیکن میں درمیان میں کر دیا کہ قانون انسان کی اپنی ایجاد نہیں ہے. انسان کے آنے کے ساتھ قانون اوپر سے ملا ہے. یہ کہہ کے ملا ہے اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. میں ہدایات بھیجوں گا. پہلی ہدایت جس کے تحت سارا معاملہ ہوا تھا اور جھگڑا ہوا تھا، پھر ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا تھا. پھر ایک بات اور شامل کر لیں ساتھ، قرآن پاک ہی بیان کرتا ہے کیونکہ پہلی موت تھی، پہلا قتل تھا. پہلی موت قتل ہوئی ہے. نسل انسانی میں پہلی موت کیا ہوئی ہے؟ پتہ بھی ان سے کرنا کیا ہے اس کے ساتھ. اس کو جلانا ہے، اس کو ٹکڑے کر کے کھانا ہے، سمندر میں پھینکنا ہے، کرنا کیا ہے اس کے ساتھ. اب یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اللہ پاک نے تعلیم کے لیے کس کو بھیجا؟ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ. اللہ پاک نے کہا میں نے کوا بھیجا، بتایا یوں کرنا ہے یار. تو یہ آج کی گفتگو بس یہی سمیٹتا ہوں کہ ہمارا آغاز کس سے ہوا ہے؟ احکام سے. ہمارے بنیادی حکم کیا ہے؟ حلال حرام بھی شروع سے چلا آ رہا ہے، میاں بیوی بھی شروع سے چلے آ رہے ہیں. یہ رشتہ جائز ہے یہ ناجائز ہے شروع سے چلا آ رہا ہے. اور یہ سارے اللہ پاک کا یاد ہے کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی اور اس کی پیروی کرو گے تو نجات پاؤ گے، ورنہ نہیں. یہ ہمارا حکم کا پہلا دائرہ ہے جو قرآن پاک نے بیان کیا ہے. آدم علیہ السلام کے حوالے سے، حوا علیہ السلام کے حوالے سے، حابیل کے حوالے سے، پہلے خاندان کے حوالے سے، قابیل کے حوالے سے، حابیل کے حوالے سے، اور قرآن پاک نے بیان کیا.
کسی مفسر کی اپنی تفسیر نہیں ہے۔ یہ جتنی تفصیلات میں نے عرض کی ہے کس نے بیان کی ہیں؟ یہ نسل انسانی کا آغاز۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں اور اس پہ ذرا سوچتے رہیں کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم آفاق اور انفس میں نشانیاں دکھاتے رہیں گے تاکہ ان کو سمجھ آ جائے کہ اللہ حق۔ سائنس کیا ہے؟ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم۔ سائنس کا یہی دو سبجیکٹ ہے نا، میڈیکل سائنس، بہیویئرل سائنس۔ میڈیکل سائنس کیا ہے؟ میڈیکل سائنس کا موضوع کیا ہے؟ انسانی باڈی، انفسہم سنریہم آیاتنا فی الآفاق۔ اور آفاق، جنرل سائنس کا موضوع کیا ہے؟ آفاق کیا ہے؟ تم دنیا و کائنات بھی دیکھو گے، افلاک بھی دیکھو گے، تم خلا بھی دیکھو گے، فضا بھی دیکھو گے، سمندر کی تہہ تک جاؤ گے، تب جو آگے بڑھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ماننا پڑے گا۔ اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ جو زمینی حقائق قرآن پاک نے بیان کیے ہیں، آج کی سائنس جو آگے بڑھ رہی ہے ان حقائق کی تصدیق کرتی جا رہی ہے۔ یہ بات کافی ہے، باقی پھر سے انشاءاللہ